افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام درس قرآن میں سورہ جمعہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے۔ سورہ جمعہ 11 آیتیں ہیں اس میں، اور 62 نمبر پہ ترتیب کے حساب سے، سیکوینس کے حساب سے دیکھیں گے تو آئے گا، اور مدنی سورہ ہے۔ دیکھیے جو چھٹی آیت ہے وہ اپنے آپ میں بڑے مفاہیم، چھٹی اور ساتویں رکھتی ہے، لہذا آج ہمیں 8ویں آیت سے گفتگو کرنا ہے، لیکن چھٹی آیت سے ایک سوال رہ گیا، چھٹی اور 7ویں آیت سے، لہذا ہم عربی متن پیش کرتے ہیں چھٹی، 7ویں، 8ویں آیت کا۔ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اگلی آیات پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اس میں جو مفاہیم ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ عربی متن پیش کرتے ہیں، حضرات سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو ہم میننگ بھی سنا دیتے ہیں۔ چھٹی آیت میں ارشاد ہو رہا، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگلی آیت، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ عظیم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب پچھلے ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، وقت ختم ہو گیا تھا، لہٰذا آج شروعات اسی سے ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ تھا پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم آخر میں کرنا چاہتے تھے، وہ 7ویں آیت سے تھا، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار اختیار کر رہے ہو، تو کیا ان کا موت سے خوف کھانا، ڈرنا ان کو موت سے روک لے گا، مرنے سے روک لے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، سورہ مبارکہ جمعہ کے سلسلے میں جو گفتگو ناظرین کی خدمت میں آپ کے وسیلے سے پیش کی جا رہی ہے، گفتگو ان بے عمل لوگوں کے بارے میں ہیں جن پر اللہ کی جانب سے بے پناہ نعمتیں نازل ہوئی، اور احکام الہی کی شکل میں آسمانی کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی، اور ان آسمانی کتابوں کے مفاہیم اور مطالب بیان کرنے کے لیے ان کے درمیان میں انبیاء علیہ السلام آئے۔ جی،
اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے احکام پر عمل نہیں کیا، بلکہ وہ صرف اسی بات کو فخر محسوس کرتے رہے کہ چونکہ ہم ایک ایسی امت ہیں کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ کا پیغام کتاب کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، وہ صرف کتاب کی خوبصورتی اور اس کی جلد سازی، یا یہ کہیے کہ کتاب کو آغوش میں لے کے اپنے آپ کو با اہمیت سمجھتے رہے۔ ہمارے ہی تو تھے جن پہ کتاب نازل جی، ہوئی، ہم ہیں۔ جبکہ اہمیت کتاب کو آغوش میں لینے سے نہیں ہے، جی، بلکہ اہمیت کتاب کے اندر جو احکام بیان کیے ہیں اس تحریر پر اور ان احکام پر عملی زندگی گزارنے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر عملی زندگی بہت اچھی ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات میرے ذہن میں جو ابھی ٹکرا گئی ہے، پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں، ضرور ضرور۔ اور میں اس کو اپنی مجالس میں اکثر و بیشتر پیش کرتا ہوں، اچھا، اور کہتا ہوں، لوگوں سے سوال کرتا ہوں، چونکہ میری عادت ہے کہ جب میں منبر پہ خطاب کرتا ہوں تو میں لوگوں سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا یہ بات ایسے ہے کہ ایسے نہیں ہے، لہذا سوال و جواب کی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ کسی اور دوسرے انداز سے مجمع سے سوال کر لیتا ہوں۔ تو میں نے ایک روز بلکہ اکثر یہ سوال کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیے، ایک آدمی وہ جو سچ کے بارے میں مثلاً 1000 حدیث یا سینکڑوں حدیث اس کو یاد ہے، تو اس اعتبار سے ایک انسان کو سینکڑوں احادیث یاد ہے سچ کے بارے میں، لیکن وہ انسان سچا نہ ہو، جھوٹا ہو، سچا نہ ہو۔ جی، لیکن ایک انسان وہ ہے جس کو حدیث کے الفاظ میں سے 1000واں حصہ بھی اس کو یاد نہ ہو، جی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سچا ہو۔ ان دونوں میں یہ بتائیے کہ بہتر کون ہے، وہ جس کو مثلاً حدیث کے سلسلے میں لفظ کا 1000واں بھی حصہ یاد نہیں ہے لیکن وہ سچا ہے، یا یہ کہ جس کو سینکڑوں حدیث یاد ہے سچ کے سلسلے میں مگر وہ سچا نہیں ہے؟ ان دونوں میں یہ بتائیے بہتر کون ہے؟ دوسرا والا بہتر ہے۔ تو اسی لیے یہیں سے پتہ چلتا ہے کتاب کا نازل ہونا کمال نہیں ہے، کتاب کے احکام پر عمل کر لینا یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ شاید یہی دیکھیے، یہ باتیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ جو غیر مذاہب پہ ہوتے ہیں جب کنورٹ ہو کر کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے، بہت سے لوگوں سے وہ بہتر ہوتے ہیں جو خود ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں قرآن رکھا ہوا تھا پہلے سے مگر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، مگر یہ انسان جو بھٹکا ہوا تھا مگر قرآن سے روشنی لے کر کے حاضر ہوا، یہ اسلام قبول کر لیا، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے، یقیناً جس نے چشمے کو کھودا ہے اور کھود کے چشمے سے میٹھا پانی حاصل کیا ہے، جی، اس کی نگاہ میں اس میٹھے پانی کی قیمت کچھ اور ہوگی، واہ، اور جس کو جو ہے چشمہ کھدایا مل گیا ہو اور اس کے حصے میں میٹھا پانی، مطلب کوئی بلا زحمت کے اس کے حصے میں میٹھا پانی آ رہا ہو، تو اس انسان کو اس میٹھے پانی کی وہ اہمیت نہیں معلوم ہوگی جو اس انسان کو ہوگی جس نے چشمے کو کھود کے میٹھا پانی حاصل جی، بے شک کیا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے یہ کتابیں نازل ہو گئی ہیں، انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے کتاب کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس سلسلے میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے، اور قرآن مجید نے ان لوگوں کو مثل گدھے کے مانند قرار دیا ہے جو چیزوں کا صرف کتابوں کا بوجھ محسوس کر سکتا ہے، یعنی وزن کے علاوہ اور کسی چیز وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگوں کے پاس، جن لوگوں کے پاس کتابیں تو ہیں، احکام الہی تو ہیں، اور دین تو ہے، اور دین کے قوانین تو ہیں، لیکن وہ دین کے قوانین کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو قرآن مجید ڈائریکٹ سمجھو یا انڈائریکٹ سمجھو سب کو اس احمق گدھے کے مانند کہہ رہا ہے جس کے پاس جس کے پاس حماقت و نادانی کے سوا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کوئی عقل و شعور نہیں ہے، اگر ہے تو حماقت و نادانی ہے اور بس۔ اس لیے کہ جب روشنی ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اندھیروں میں غوطہ زن ہوں، اور اندھیروں میں اور تاریکیوں میں اور جہالتوں میں ڈبکی لگا رہے ہوں، اس سے بڑھ کے اور مثلا نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا قرآن مجید نے اس کے اوپر ایک تو یہ کہ ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جو پروردگار عالم نے احکام نازل کیے ہیں، اس کے اوپر دعویٰ یہ کہ ہمارا کہنا کیا ہے کہ قرآن ہمارے درمیان میں ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، کوئی ذرا سی بے ادبی کر دے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ وہ بے ادبی جو اس نے کی ہے اس سے بڑھ کے تو بے ادبی یہ ہے کہ محبوب کا خط ہماری جانب آیا ہے اور ہم نے اس کو صرف لپیٹ کے ایک تہہ خانے میں رکھ دیا ہے، کھول کے نہیں دیکھا، یہ بے ادبی نہیں ہے؟ واقعی کیوں نہیں ہے؟ ایک انسان کی توہین کیا نہیں ہے کہ آپ اس سے مصافحہ کر رہے ہیں مگر آپ کی نگاہ کسی اور طرف ہے اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟
کیا یہ بے ادبی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مثلا لپٹا ہوا تو رکھا ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا قرآن روز محشر ہمارے گھروں کی فریاد نہیں کرے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں گھروں میں تو موجود تھا، مگر کبھی بھی میرے اوپر کبھی جب سال 6 مہینے میں کبھی عید اور بقرعید کا کبھی تہوار آتا تھا تو اس وقت جو ہے جہاں سارے گھر کی صفائی کی جاتی تھی وہاں میرے اوپر سے بھی تو دھول مٹی ہٹا دی جاتی تھی، مگر مجھے جزدان میں لپیٹ کے تو عزت کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ عزت تو مجھے ضرور ملی کہ مجھے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا، مگر یہ عزت مجھے بالکل نہیں رکھی کہ جو میں یہ عزت مجھے بالکل نہیں دی گئی کہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھ پہ میری بات کو سنا بھی جاتا، میری سنی ایک مرتبہ نہیں گئی۔ مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کر یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی عالم کو جب بہت پڑھا لکھا دیا گیا اس کو پھر جنگل میں بھیج دیا گیا، جنگل میں نہیں، مطلب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دے کے عرض کر دیتا ہوں، اس بات کو بہت آسان کر دیتا ہوں کہ ایک باپ کے چند بچے ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی اپنے باپ کی بات نہ مانتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ابا حضور ابا حضور ابا حضور الفاظ کے اعتبار سے تو دیکھیں کہ باپ کا بہترین احترام کرتے ہیں، اور اگر ان کے کیریکٹر کے اعتبار سے دیکھیں تو باپ کی کوئی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا یہ باپ ایسے بچوں سے خوش ہوگا کہ یہ باپ کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ باپ کی توہین نہیں ہے؟ تو اس الفاظی احترام کو جو ہم لفظوں کے ذریعے سے جو الفاظ دیتے ہیں، الفاظ کے ذریعے سے جو ہم احترام دیتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے جو احترام دیا جاتا ہے، اس سے جو ہے مثلاً یہ کہیے کہ جو لوگ سماج اور معاشرے کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ جلتا رہے، اس قسم کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لے جاتے ہیں۔ جیسے مثلاً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اکثر و بیشتر آپ بھی ایسی خبریں سنتے رہتے ہوں گے اور آپ کے سامنے بھی ایسی باتیں آتی رہتی ہوں گی کہ یہ بات ایک ہوا میں اڑا دی جاتی ہے کہ مثلاً وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کر دی، اور اب چونکہ ہمارے پاس تو احترام ہی الفاظ کا ہے، الفاظ کے علاوہ تو ہمارے پاس احترام ہی نہیں ہے، تو الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کی بے ادبی کر دی، اور اب نہ بالکل سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، مثلاً اتاولے ہونے کے بعد، جذباتی ہونے کے بعد یہ اپنے میدان میں اتر جاتے ہیں، جس کی بنیاد تعجب تو یہ ہے کہ اپنا ہی گھر، اپنا ہی محلہ، اپنا ہی شہر جلاتے ہیں، اپنا ہی گھر، اپنا ہی محلہ، اپنا ہی شہر، اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک و وطن عزیز کی مثلا خدمت نہیں کرتے۔ کیا دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آگ لگانے والا ہی پانی ڈالنے کے لیے دوڑتا ہو؟ ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگ لگانے کے بعد پانی لے کے دوڑتے ہیں کہ بجھا دیں، حالانکہ ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ اگر یہ جناب نہ ہوتے تو آگ ہی نہ لگتی۔ لہذا ایسا ضروری ہے کہ انسان کو، اور قرآن مجید تو خود غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، کیا قرآن مجید نے نہیں کہا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے مثلا ان کے خداؤں کو برا کہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے خدا مانتے ہیں، اگر تم نے ان کو برا کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے حقیقی معبود کے بارے میں توہین کر دیں۔ لہذا کیا عقل و فکر اور غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مسلمان کو اتنا ہی بے عقل ہونا چاہیے کہ ذرا سی بات سماج اور معاشرے میں ہوا میں اڑی اور انسان جو ہے مثلا مطالعہ ہونے کے بعد جنگ اور جھگڑے پہ اتارو ہو گیا؟ نہیں، قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کے احکام پر غور و فکر سے کام لیں، ورنہ اگر غور و فکر سے کام نہیں لیں گے تو قرآن مجید میں نہ تنہا صرف یہود کا نام لیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے ان تمام لوگوں کو چیلنج کیا ہے جو قرآن مجید کے احکام کو مثلا قرآن مجید کو تو آغوش میں لیے پھر رہے ہیں اور قرآن مجید کی باتوں کو سنتے ہیں اور نہ ان پہ عمل کرتے ہیں۔ تو لہذا قرآن مجید نے یہ کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب اس کی وجہ یہ آپ نے جو سوال کیا آخر میں، جو آخر کا سوال آپ کرنا چاہتے تھے، آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ان کا ڈرنا ان کو موت سے بچا سکتا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں 2 لفظوں میں اتنی گہری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ان 2 لفظوں پہ غور و فکر سے کام لے لیا گیا تو ایک بڑی عظیم تقریر سے کہیں زیادہ یہ 2 الفاظ انسان کے ذہن عالیہ کو بیدار کر دیں گے اگر ہمارے ان 2 لفظوں پر غور و فکر سے کام لے لیا گیا۔ مثلا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کسی بھی وحشت و اضطراب سے کسی چیز سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی، اور آسان کیجیے، مثلا کسی وحشت اور اضطراب پریشانی کو دیکھنے کے بعد خوف، ڈر کے ذریعے سے کسی چیز سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مثلا بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوا میں پلین اڑ رہا ہے اس سے ڈر رہے ہیں، تو یہ پلین کا اڑنا، یہ جہاز کا اڑنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ڈر رہا ہے تو یہ نیچے گر جائے کہ تاب اس کو بیچارے کو نجات مل جائے؟ یہ موت سے جو ڈر رہے ہیں اور ان کو اس کی جو وحشت ہے اور اضطراب ہے،
اضطراب کسی مشکل کا حل نہیں ہوا کرتا، پریشانی کسی مشکل کا حل نہیں ہوا کرتا، مشکل کا حل اس سے مقابلہ ہے، مشکل کا حل اس سے مقابلہ کرنے کی تیاری ہے۔ مثلا عرض کرتا ہوں کہ وہ طالب علم جن کے سروں پہ ایگزام کی ڈیٹ تیار ہے کہ ایگزام اس ڈیٹ میں ہوں گے، اور وہ ایگزام کی ڈیٹ جیسے ہی مثلا ظاہر ہوتی ہے یا ایگزام کی ڈیٹ آؤٹ ہوتی ہے ویسے ان کے یہاں ڈیٹ آؤٹ ہونے پر ہی ان میں ایک وحشت، ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ہم ایگزام کیسے دیں گے، ہم ایگزام سے وحشت کھانا یا ایگزام کے نام پہ ڈرنا، یہ ایگزام جیسی مشکل سے نجات کا سامان نہیں ہے، بلکہ ایگزام کے لیے تیاری کرنا، حوصلے مند رہنا، اس سے ٹکرانا، اس کے سلسلے میں تیاری کرنا۔ موت سے ڈرنا کہ موت ہمیں آ جائے گی تو کیا ہوگا، موت سے مقابلہ اور ملاقات کرنے کی تیاری کرنا۔ جو لوگ موت سے ملاقات اور مقابلے کی تیاری کرتے ہیں ان کا تو اعلان ہوتا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، چاہے موت ان کے اوپر آن پڑے یا موت کے منہ پر وہ جا پڑے۔ جیسا کہ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ تیاری کرتے ہیں موت کے سلسلے میں وہ بے باک ہوتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں تو اپنے پروردگار کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، باقی اور کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتے۔ لہذا موت کا ان کا موت سے ڈرنا انہیں موت سے نجات نہیں دلا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کتنا بے بہا خزانہ اور کتنا قیمتی خزانہ ہمارے ہاتھوں میں ہے جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہے، جس کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام نے موت کے بارے میں فرمایا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے سچی شے دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ موت سے سچی چیز دنیا میں اور کوئی ہے، ہاں موت سے سچی چیز انسان سے موت سے سچی چیز دنیا میں اور کوئی شے نہیں، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے ہی موت کو خلق کیا ہے، مگر پروردگار عالم یعنی اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں مل جائیں گے، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں مل جائیں گے، ہر چیز کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں مل جائیں گے۔ اگر نہیں ملیں گے تو دنیا میں کوئی موت کا انکار کرنے والا انسان نہیں مل سکتا۔ آپ اگر کسی کو ایسا لا کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ انسان موت کا انکار کر رہا ہے کہ موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ موت ہی کی وجہ ہے کہ انسان نے مثلا کئی جنم کا عقیدہ پیدا کر لیا کہ کئی جنم ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کئی جنم ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کا صاف انکار کر دیا ہے۔ لہذا انسان کے سامنے جو سب سے سچی چیز ہے وہ موت ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کو اس کی پاداش اور اس کی جزا کے سلسلے میں ایک راہ ہموار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام نے موت کی گہرائی اور موت کے سلسلے میں ایک بڑی عظیم گفتگو نہج البلاغہ میں پیش کی ہے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے کو آپ کو اندازہ ہوتا۔ بیان کریں، کچھ تو بیان کریں۔ آپ دیکھیے کہ امام علی علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ میں موت کے سلسلے میں ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ انسان کو جب پروردگار عالم نے شکم مادر میں پیدا کیا ایک نطفے کے ذریعے سے، تو امام علی نے وہاں سے گفتگو کی ہے خطبہ اشباع میں کہ پروردگار عالم نے اے انسان جب نطفے کے ذریعے سے تجھے شکم مادر میں پیدا کیا اور دست قدرت جب تجھے شکم مادر سے زمین کی وسعتوں میں مثلا زمین کی فضاؤں میں اتار لایا اور پھر زمین کے سینے پہ چلنا سیکھا اور زمین کی مثلا زمین کے ذریعے سے تم نے کھانا وغیرہ اس سے مثلا رزق حاصل کیا، اور جب ساری توانائی تمہیں ملنے لگی، سورج کی توانائی مثلا رات کی طاقت، بارش کی طاقت، غذا کی طاقت، والدین اور مطلب ہر طاقت جب تمہیں چاروں طرف سے ملنے لگی تو تمہارا کمزور بدن طاقتور ہو گیا، اور جب تمہارا کمزور بدن طاقتور ہو گیا، جب تم جوان ہو گئے تو بجائے اس کے کہ اپنے پروردگار کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور و فکر سے کام لیتے تو تم جو ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو دیکھنے لگے، اور خود اپنے آپ میں اتنا گم ہو گئے کہ اپنے آپ میں کھو کے رہ گئے۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ جب تم جوانی میں مبتلا تھے تو تمہیں پیسے کی تمنا پیدا ہوئی، پھر تم نے مال حلال و حرام کے ذریعے سے دنیا کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لیکن جب تم سارے عیش و آرام کو تیار کر چکے اس وقت موت نے اچانک تمہارے دروازے پہ دستک دے دی اور بیماری مرگ نے تمہیں بستر پر لٹا ڈالا۔ جب تم بیماری مرگ سے بستر پر لیٹ گئے تو پورا بدن تو تمہارا مثلا ٹکا ہوا تھا اور صرف تمہاری آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی یہ بنگلو بنایا جس کو زندگی میں کمایا، یہ اولاد ہیں۔ جب اولاد کی طرف زبان بھی خاموش ہو چکی تھی، جب اولاد کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھی
تو اولاد بے زبانی میں یہ ماجرا بیان کر رہی تھی کہ بس کندھوں پہ سوار کر کے تمہیں قبر تک تو پہنچا سکتے ہیں اور کچھ اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. جس کو زندگی کا سرمایہ کہا جاتا ہے، مال جو ہم نے کمایا تھا، جب ہم نے مال کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھا تو مال بھی ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہہ رہا تھا کہ بس تمہیں 4 گز کا کفن کا ٹکڑا تو دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یعنی یہ موت کا سلسلہ ہے کہ جب انسان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے تو جو اپنے ہوتے ہیں اور جو اپنے سلسلے میں سینہ کوٹتے ہیں اور اپنے ہونے کا دم بھرتے ہیں، وہ بھی کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان کے گڑھے میں ڈال آتے ہیں. اور پھر امام ایک عظیم سوال کرتے ہیں، اے انسان تیرا اس اتنی بڑی زمین اور اتنی بڑی کائنات میں تیرا حصہ کتنا ہے؟ تو امام خود ہی جواب دیتے ہیں، تیرے قد بھر کا ٹکڑا، وہ بھی اگر تیرے مقدر نے ساتھ دیا، ورنہ ندی اور نالی کے بھی حوالے ہو سکتے ہو اور کیڑے مکوڑوں کی غذا بھی بن سکتے ہو. تو یہ موت اپنے آپ میں وحشت کے اعتبار سے اس سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم موت سے ڈر لیں، اس لیے کہ اگر ہم موت سے ڈریں گے بھی تو موت سے ہمارا ڈرنا موت کو روک نہیں سکتا. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پھر اسی بات کو جو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کی ہے وہی بالکل قرآن سے ملتی جلتی، اور حدیث کہا بھی اسی کو جاتا ہے جو قرآن مجید سے متصل ہو. جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہماری بات قرآن مجید سے مل رہی ہے تو ہماری ہے، اور اگر ہماری بات قرآن مجید سے نہیں مل رہی ہے تو پھر ہماری نہیں ہو سکتی. اسے دیوار پر معیار قرآن مجید، ہاں معیار قرآن مجید ہے. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ بھی فرمایا، ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہے. لہذا جو بات امام علی علیہ السلام نے بیان کی ہے نہج البلاغہ میں اسی سے مل رہی ہے قرآن مجید کی یہ باتیں بھی. جیسے کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ جمعہ کی 8ویں آیت میں اس بات کو ارشاد فرمایا، اور نہج البلاغہ کی باتیں قرآن مجید سے مل رہی ہے. اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے 8ویں آیت کریمہ سورہ جمعہ کی، قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو، تفرون منہ جس سے تم فرار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، تم اس سے ضرور ملاقات کرو گے، وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی. یہاں تک کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور جب تم موت سے ملاقات کرو گے یا موت تم سے ملاقات کرے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تو تمہیں پلٹا دیا جائے گا، اس پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھیج دیا جائے گا جو تمام ظاہر و باطن غائب و حاضر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں اس باتوں سے باخبر کرے گا جو تم دار دنیا میں انجام دیا کرتے تھے. لہذا اب یہ موت ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جتنا اس سے فرار کریں گے اتنا ہی یہ موت انسان کے قریب آتی چلی جائے گی. لیکن اگر انسان ایسا ہے کہ اس کی عملی زندگی مضبوط ہے تو پھر انسان موت سے نہیں گھبرائے گا. یہ انسان کی کمزوری ہے جو موت سے گھبراتا ہے. اچھا، ہر انسان بظاہر دیکھا جائے ہر انسان تقریباً موت سے خوف کھاتا ہے، تو کیا تاریخ میں کچھ ایسے بھی ہستیاں گزری ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، موت سے خوف نہیں کھاتے؟ دیکھیے، ہم نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں چند عوامل پیش کیے ہیں، اور وہ چند عوامل پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان جان جائے کہ موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے. جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اچھا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے اور مجھے بھی موت سے بہت ڈر لگتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہے؟ اچھا. اس شخص نے کہا، ہاں اللہ کے نبی، میرے پاس مال دنیا میں سے بہت کچھ ہے. ٹھیک. اللہ کے رسول نے فرمایا، تو پھر کیا تم نے اس مال دنیا میں سے کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی؟ یعنی کار خیر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ نے ساری نعمتیں تمہیں دی ہے، وہ اللہ کی راہوں میں تم نے ان کو استعمال کیا ہے کہ شیطان کی راہوں میں استعمال کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اے نبی خدا، اس کے ذریعے سے میں نے آگے تو کچھ نہیں بھیجا. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم موت سے نہیں ڈرو گے تو کیا کرو گے؟ جب تم نے اپنی آخرت کی زندگی کو نہیں سنوارا. اس لیے کہ ویرانے سے انسان خوف زدہ رہتا ہے. جو انسان آخرت کی زندگی کو آباد نہیں کرے گا وہ آخرت سے خوف زدہ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اسی طریقے کا ایک سوال
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی جناب ابو ذر غفاری سے سوال کیا، کسی نے معلوم کہ ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا ابو ذر ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کیا ہے۔ اگر ہم دنیا کو آباد کیے ہیں تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ آبادیوں سے مانوس ہوتا ہے اور ویرانوں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ ہم نے آخرت کو تو برباد کیا ہے، اب جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، دوسروں پہ الزام لگانا، دوسروں کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا، ان کے کیریکٹر کو برباد کر دینا، یقیناً کیا یہ اعمال جو ہے انسان کے آخرت میں حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب حساب ہوگا تو انسان ایک لمحے میں اپنی پوری زندگی کو سوچ لیتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا۔ تو جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ چونکہ ہم دنیا کو آباد کرتے ہیں، آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ دنیا کی آبادی میں ہم کتنے دل و جان سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہمیں چند جگہ یہ پتہ چل جائے کہ رات کے 2 بجے جو انسان کے مثلا سونے کا بہترین وقت ہوتا ہے، رات کے 2 بجے مثلا 2-4 ہزار کا فائدہ ہونے والا ہے، تو انسان نیند کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دے گا اور وہاں پر جو ہے پہنچ کے مثلا وہ 2-4 ہزار کا فائدہ حاصل کرنا چاہے گا۔ لیکن اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے آخرت کے سلسلے میں کہ وہاں کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے، مگر انسان اس کی طرف نہیں دوڑتا ہے۔ ایک عالم دین چند منٹ میں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ گفتگو میں 4 چاند لگ جائے۔ ایک عالم دین یہی اپنے بچے کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ دنیا جو مثلا ایک اعتباری ہے کہ اعتبار بھی ہے کہ مل جائے اور خیال بھی ہے کہ نہ ملے، وہ یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ جس کو یہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا اور اس کے بعد بھی وہ اتنی محنت کر رہا ہے، تو جن کو یہ اعتبار ہو جائے اور صادقین آل محمد نے جس کی خبر دی ہے، تو کیا صادقین آل محمد کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے؟ مطلب یہ عالم دین اپنے بچے کو چاہتے تھے کہ یہ کبھی نماز شب نہ چھوڑے۔ لہذا ایک رات میں جب وہ تیار ہوئے حرم امام علی علیہ السلام میں جانے کے لیے، تو وہ اپنے بچے کے بستر کے قریب آئے اور بیٹے کو جگایا اور جگانے کے بعد کہنے لگے چلیے ہمارے ساتھ آج نماز شب پڑھنا، ہم آپ کے ساتھ نماز شب ادا کریں گے۔ بیٹے نے اوں کی اور کہا بابا جان آج نہیں، میں کل آپ کے ساتھ تیار ہو کے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ باپ نے بھی جو ہے مثلاً ضد کی، کہا نہیں میں آج ہی آپ کے ساتھ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تمہیں آیا ہوں، لہذا ضروری ہے کہ آپ اتنا تیار ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جب باپ کا حکم پایا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو تیار کیا اور باپ اپنے بیٹے کو لے کے چلنے لگے۔ حرم کے قریب دیکھا کہ ایک فقیر ہے، آدھی رات کی تاریکی میں مثلاً بھیک مانگ رہا ہے۔ اس باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا بیٹا یہ فقیر کیوں یہاں پہ آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ اس لیے تاکہ چند درہم اس کو بھیک میں مل جائے۔ کہا یہ یقین ہے کہ اس کو چند درہم بھیک میں مل جائیں گے؟ کہا نہیں بابا اس کو یقین نہیں ہے، بلکہ ایک بھروسہ ہے، مل بھی سکتے ہیں نہیں بھی مل سکتے۔ کہا جس امید میں ہونا نہ ہونا دونوں شامل ہے کہ مل بھی سکتے ہیں نہیں بھی مل سکتے، جب یہ امید اس کو ملنے نہ ملنے کی امید، یہ دونوں امید اس کو آدھی رات میں جگا کے یہاں لا کے کھڑا کر دیا، تو اے میرے لال تمہیں تو یقین ہے کہ صادقین آل محمد نے یہ بات کہی ہے جو نماز شب سے مثلا فائدہ اٹھائے گا پروردگار عالم اس کے رتبوں اور درجوں میں ترقی عطا کر دے گا۔ تو جب تمہیں یقین ہے کہ جو عمل یہاں کیا جائے گا اس کا بدلہ وہاں ملے گا، تو جب ایک ایسی امید پہ کہ جس میں یقین بھی ہے اور غیر یقینی بات بھی ہے، تو جب ایسی امید ان کو یہاں کھینچ لائی تو تمہیں کہاں ہونا چاہیے؟ لہذا بیان کیا جاتا ہے کہ پھر یہ بچہ بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب آ گیا، مگر کبھی اس نے نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ لہذا سمجھانے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ساری باتیں وہ ہے کہ اگر انسان کو اس آخرت کی زندگی پہ اعتبار ہو جائے اور اس کو آباد کرے انسان، تو پھر انسان جو ہے آخرت سے ملاقات اور آخرت میں جانے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا ایک عظیم قول ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جو امام نے نہج البلاغہ کے 5ویں خطبے میں امام نے ارشاد فرمایا ہائے ہاتھ عباد اللتایا واللتی واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب موت سے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ اپنی ماں کے سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی عبرت آمیز گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے، اور خدا کرے کہ واقعی ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں پہ اس وقت چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، واقعی دنیا سے محبت نہ کر کے بلکہ آخرت کے لیے سامان سفر اکٹھا کرے۔ اور آخری بات، نماز شب واقعی بے پناہ فائدہ ہے، ذرا
پڑھ کے تو دیکھیے، جو پڑھتے ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ اہم ترین گفتگو آپ بڑی آسانی سے ہمارے ناظرین تک پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو اگلی آیات کی گفتگو جو کہ بہت اہم ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر